الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم خرید و فروخت میں مشغول ہو جاؤ گے اور گائے کی دم پکڑ لو گے اور کھیتی باڑی سے دل لگا لو گے اور جہاد کو چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ذلت کو مسلط کر دے گا اور اس وقت تک تم سے اس ذلت کو نہیں ہٹائے گا جب تک تم اپنے دین کی طرف لوٹ نہیں آؤ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ سے یہ حدیث سننے کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایک بار جہاد کیا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حق ادا کر دیا. اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، پھر جو چاہے مان لے اور جو چاہے انکار کر دے، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ سے یہ حدیث سننے کے بعد اب کون جہاد چھوڑ کر گھر بیٹھے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جہاد چھوڑے گا جس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور اس کا غضب ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہوگا. یہ آخری زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے جو جہاد کو نہیں مانتے ہوں گے. میرے رب نے یہ عہد کر رکھا ہے اور اس عہد کو وہ توڑے گا نہیں کہ ان منکرین جہاد میں سے جو بھی اس سے ملے گا وہ اسے ایسا عذاب دے گا جو جہاں والوں میں سے کسی اور کو نہیں دے گا. یہ حدیث ابن عساکر نے روایت کی ہے اور بہت ضعیف حدیث ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 1 سال بعد لوگوں کو خطبہ دیا. اس وقت آپ کا گلہ رونے کی وجہ سے ردہ ہوا تھا اور آپ فرما رہے تھے، اے لوگوں، میں نے پچھلے سال اسی مہینے میں اسی ممبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، جو قوم بھی جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دیتی ہے اللہ اس سے ذلیل کر دیتا ہے، اور جو قوم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیتی ہے
اللہ تعالیٰ اس پر عمومی عذاب مسلط فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو لوگ جہاد کو چھوڑتے ہیں اللہ پاک ان پر فقر، محتاجی کو مسلط کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور جو شخص جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر دے گا اور مصیبتیں اس پر چڑھ دوڑے گی اور پستی اس پر چھا جائے گی اور وہ مشقت کی تکلیف میں ڈالا جائے گا اور اپنا حق لینے سے محروم کر دیا جائے گا۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاد ہمیشہ میٹھا اور تر و تازہ رہے گا جب تک آسمان سے بارش برستی رہے گی، اور لوگوں پر ایسا زمانہ بھی آئے گا جب ان میں سے کچھ قرآن پڑھنے والے لوگ کہیں گے کہ یہ جہاد کا زمانہ نہیں ہے، بس جو شخص اس زمانے کو پائے تو یاد رکھے کہ وہی زمانہ جہاد کا بہترین زمانہ ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اب جہاد کا زمانہ نہیں رہا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہ لوگ یہ بات کہیں گے جن پر اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت ہوگی اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی بھی۔ جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں مختلف روایتیں پڑھی اور سب کا مضمون تقریباً ایک ہے۔ اس میں سے کچھ روایتیں مشہور ہیں، مشہور کتابوں میں ہیں اور صحیح روایات ہیں، اور کچھ روایتیں اگرچہ کہ سند کے لحاظ سے کمزور ہے لیکن دوسری احادیث سے ان کی تائید ہوتی ہے۔ پہلی حدیث جو ہم نے پڑھی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس روایت کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے کہ جب تم تجارت میں لگ جاؤ گے، کاروبار میں لگ جاؤ گے، اور پھر تجارت کے اندر بھی ایک خاص تجارت کا ذکر فرمایا، ایرا تجارت، اور یہ جو ایرا تجارت ہے یہ سود خوروں نے نکالی ہے کہ اس کے ذریعے سے، ہیلے کے ذریعے سے جو ہے وہ سود کا کام کرتے ہیں، لیکن بظاہر وہ تجارت نظر آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بظاہر وہ تجارت نظر آتی ہے لیکن وہ سود کا ایک ہیلا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ فرمایا کہ تم کھیتی باڑی میں مشغول ہو جاؤ گے،
مویشیوں میں مشغول ہو جاؤ گے، گائے کی دم پکڑ لو گے اور جہاد کو چھوڑ بیٹھو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ پاک تم پر ذلت کو مسلط کر دے گا، تم ذلیل ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے، اور اللہ پاک اس ذلت کو تم سے جب تک نہیں ہٹائے گا جب تک تم اپنے دین کی طرف واپس نہیں آ جاؤ، یعنی جہاد کی طرف واپس نہیں آ جاؤ۔ تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ کے دشمنوں سے لڑنا چھوڑ دو گے، جب تم اللہ کے راستے میں اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے کہ اللہ کا دین زمین پر نافذ ہو جائے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی نظامات ہیں، چاہے وہ جمہوری نظام ہو، چاہے فوجی نظام ہو، چاہے پارلیمانی نظام ہو، چاہے صدارتی نظام ہو، چاہے بادشاہی نظام ہو، مارشل لا کا نظام ہو، کوئی بھی نظام ہو، وہ ختم ہو جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام قائم ہو جائے، قرآن و حدیث کا قانون نافذ ہو جائے، جب تک تم اس کے لیے لڑتے نہیں رہو گے، اس دین کی سربلندی کے لیے لڑو گے نہیں، بلکہ اپنے کاروبار میں، اپنی نوکریوں میں، اپنے دوسرے امور میں مشغول ہو جاؤ گے، تو پھر اللہ پاک تم پر ذلت کو مسلط کر دے گا، تم ذلیل ہو جاؤ گے، اور یہ ذلت تم پر طاری رہے گی جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف یعنی جہاد کی طرف واپس نہیں آ جاؤ۔ میرے بھائیو، آج اب پورے عالم کے اندر جو ذلیل ہے نا، جو رسوا ہے، کہ آج مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے عالم کے اندر، مسلمان ایک کمزور اور ناتوان چیز بن گئی ہے، ایک ذلیل قوم بن گئی ہے، ایک روتی ہوئی قوم بن گئی ہے۔ مسلمانوں کے جو علاقے ہیں ان پر کفار کا قبضہ ہے، یا تو براہ راست قبضہ ہے یا پھر ان منافقین کے ذریعے سے جو بظاہر مسلمان بنتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ کفار ہیں اور کفار کے ساتھ ہیں، انہی کی پالیسی کو اور انہی کے نظام کو چلاتے ہیں۔ تو یہ ذلت جو ہم پر اللہ نے مسلط کی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑا ہو، اللہ کے راستے میں لڑنے کو چھوڑا ہو۔ پھر دوسری حدیث جو پڑھی اس میں یہ حدیث ضعیف ہے، یعنی سند کے لحاظ سے کمزور ہے، لیکن اس حدیث کے اندر جو مضمون ہے، سمجھے نا، جو مضمون ہے وہ مضمون اپنی جگہ پر صحیح ہے، اس لیے کہ حدیث میں فرمایا کہ جس آدمی نے ایک بار جہاد کیا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حق ادا کیا، یعنی جہاد کے معاملے میں جب اس نے ایک بار جہاد کیا تو جہاد کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حق ادا کیا۔ اب جو چاہے مان لے، جو چاہے انکار کرے، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ حدیث سننے کے بعد جہاد کون چھوڑے گا؟ یعنی جہاد اتنی مقدس چیز، اتنی بڑی چیز کہ اللہ کی اطاعت کا حق اس کے بغیر ادا نہیں ہوتا، اور ویسے تو ہم کبھی بھی اللہ کی اطاعت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو یہاں جو فرمایا یہ ایک مہربانی کے طور پر فرمایا،
کہ تم نے جہاد کیا گویا کہ تم نے اطاعت کا حق ادا کیا، ورنہ حقیقت میں تو کوئی حق ادا نہیں کر سکتا اللہ پر۔ انسان جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے تو انسان تو ہے ہی اللہ کی ملکیت، اللہ کا غلام ہے، اللہ کی ملکیت ہے۔ اور انسان جو فرما برداری کرتا ہے وہ بھی اللہ کی دیے ہوئے جسم و روح سے کرتا ہے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کرتا ہے، تو وہ کوئی احسان تو نہیں کرتا۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ جہاد اتنی بڑی چیز کہ اللہ کی اطاعت کا حق اس کے بغیر ادا نہیں ہوتا، اب جہاد کون چھوڑے گا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ایسے لوگ ہوں گے جو جہاد کو چھوڑ دیں گے، آخری زمانے میں ہوں گے۔ آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے، آخری زمان بنے خلق بشی دا خلق جہاد پرید، جہاد کو چھوڑ دیں گے اور ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی اور اس کا غضب ہوگا، اور اللہ پاک نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میرے رب نے یہ عہد کیا ہے اور وہ اس کو نہیں توڑے گا، اس لیے کہ اللہ اپنے عہد کو نہیں توڑتا ہے، اللہ اپنے ہر قول میں سچا ہے کہ ان جہاد کے منکرین کو، ان جہاد نہ کرنے والوں کو میں ایسا عذاب دوں گا کہ کسی اور کو ایسا عذاب نہیں دوں گا۔ آج میرے بھائیوں ہم اسی زمانے میں رہتے ہیں کہ لوگوں نے جہاد کو چھوڑ دیا ہے، لوگوں نے جہاد کو سمجھا ہوا ہے کہ جہاد جیسے اسلام کا حصہ ہی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے سے پیشی گوئی فرمائی کہ ایسے لوگ آئیں گے جو جہاد کو نہیں مانیں گے، جہاد کو چھوڑیں گے، اللہ کے راستے میں لڑنے کو چھوڑیں گے، اللہ کے دین کے لیے لڑنے کو چھوڑیں گے۔ وہ بولیں گے ہاں بس زبانی تبلیغ کرو، جلسے کرو، جلوس کرو، مارچ کرو، آزادی مارچ کرو، غلامی مارچ کرو، اور جو ہے فلانا مارچ کرو اور فلانا مارچ کرو اور فلانا جلسہ کرو اور فلانا جلسہ کرو اور فلانا اجتماع ہوگا اور فلانا اجتماع ہوگا، اور مقصد یہ کہ ہم جو ہے وہ زبانی تبلیغ کریں گے، زبان سے لوگوں کی مددیں کریں گے، سماجت کریں گے، لیکن جہاد نہیں کریں گے، جہاد چھوڑ دیں گے، اللہ کے راستے میں لڑنے کو چھوڑ دیں گے، اس کو نہیں مانیں گے۔ بولے گا بس جہاد یہی ہے کہ مارچ کرو، جلسے کرو، ووٹنگ کرو، الیکشن میں حصہ لو، اور جگہ جگہ للو پجو کو کھڑے کر دیں گے ووٹ مانگنے کے لیے، اور بولے گے ہمارا مقصد جو ہے وہ اسلام کی سربلندی ہے، اور اصل مقصد جو ہے وہ وزارتوں کو حاصل کرنا ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ہمیں کوئی وزارت مل جائے، تو کوئی عہدہ مل جائے، پارلیمان کی رکنیت مل جائے، اصل مقصد یہ ہے۔ یا پھر وہ بڑے بڑے اجتماعات کریں گے، تو کوئی کراچی کا اجتماع ہو رہا ہے تو کوئی رائے گڑھ کا اجتماع ہو رہا ہے، لیکن جہاد کی بات نہیں کریں گے، جہاد کو چھوڑ دیں گے، اللہ کے راستے میں لڑنے کو
اللہ کے دین کے لیے لڑنے کو چھوڑ دیں گے۔ ایسے لوگ آئیں گے آخری زمانے میں، ہم اسی زمانے میں رہتے ہیں۔ ذرا ان کو بولو کہ اپنے اجتماعات میں جہاد کی بات کرو، کبھی نہیں کریں گے۔ نماز کی بات کریں گے، روزے کی بات کریں گے، زکوٰۃ کی بات کریں گے، جہاد کی بات کبھی نہیں کریں گے۔ جہاد کو چھوڑ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوگی، اللہ کا غضب ہوگا، اور اللہ پاک نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور یہ عہد کیا ہے میرے رب نے کہ ان کو ایسا عذاب دوں گا کسی کو نہیں دوں گا۔ حدیث سندن کمزور ہے، لیکن حدیث کا جو اکثر مضمون ہے اپنی جگہ صحیح ہے کہ جہاد چھوڑنے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ذلت نازل ہوتی ہے۔ اور پھر تیسری حدیث جو پڑھی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو قوم جہاد کو چھوڑ دیتی ہے اللہ پاک اسے ذلیل کر دیتا ہے اور اس پر عام عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ آج ہم لوگ ذلیل ہیں، پورے عالم میں ذلیل اور رسوا ہے۔ مسلمان کے خون کی قیمت کتے کے خون سے بھی ارزان ہے، کتا بھی اس سے زیادہ مہنگا ہو گیا۔ جب مسلمان جہاد کرتے تھے، اللہ کے راستے میں لڑتے تھے، تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ مسلمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے دیکھے۔ ان کا رعب و دبدبا تھا، اللہ نے ان کو عزت عطا کی، اور وہ عزت ایسے نہیں ملی کہ مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ بقیہ نماز کے بعد ایمان و یقین کی بات ہوگی، بقیہ نماز کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی محنت کی بات ہوگی، اور پھر مسجد میں بیٹھے بیٹھے بیان کر دیا، اور گلی میں جا کر 10 بندوں سے منت سماجت کرنے کے مسجد میں آ جاؤ۔ اس طرح وہ عزت حاصل نہیں ہوئی، اس طرح وہ عزت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اگر اس طرح حاصل ہونی ہوتی تو ابھی ہم بہت عزت والے ہو چکے ہوتے۔ یہ عزت حاصل ہوئی جب انہوں نے اپنی جان مال وقت کو اللہ کی راہ میں لٹا دیا، جب تلواریں ان کے ہاتھ میں، نیزے، تیر کمان، اور اس سے دشمنوں کا مقابلہ کیا، اور اپنے جسموں پر 80 زخم کھائے، 100 زخم کھائے، اپنے بازوؤں کو کٹوائے، شہادت اپنے خون سے زمین کو رنگین کر دیا، تب جا کے ان کو یہ عزت ملی۔ جہاد فی سبیل اللہ۔ اور جب اس کام کو چھوڑا تو اللہ پاک نے ذلت کو مسلط کیا۔ یہ عزت ایسے حاصل نہیں ہوئی کہ یہاں سے جمعیت والے مارچ کر کے جا رہے ہیں، لانگ مارچ، سمجھے نا، اور پھر جب وزارتیں مل گئی تو پھر تھائی لینڈ کا چکر لگا رہے ہیں اور ترکی جا کے گھوم رہے ہیں، سمجھے نا۔ یہ اس طرح یہ عزت نہیں ملتی ہے، یہ تو ذلیل اور رسوا ہے۔ رسوائی اور ذلت مسلط کی ہوئی، اور منافقت ان کے چہروں پر۔ اور پھر چوتھی حدیث جو پڑھی کہ جو لوگ جہاد کو چھوڑتے ہیں اللہ پاک ان پر فقر کو، محتاجی کو مسلط کر دیتا ہے۔ آج ہم لوگ کتنے فقیر ہیں، یہ سارے اللہ کے دشمن
جو وزیر اعظم بنتے ہیں اور صدر بنتے ہیں، سارے کشکول لے کر IMF کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کچھ ڈال دو ہماری جھولی میں۔ ہاں، سارے IMF کے آگے کشکول لے کے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی فوج کا سربراہ کھڑا ہوتا ہے، تو کبھی صدر کھڑا ہوتا ہے، تو کبھی وزیر اعظم کھڑا ہوتا ہے، ڈال ہماری جھولی میں یار، سمجھے نا؟ سارے کے سارے اللہ کے دشمن، اللہ پاک نے فقر کو مسلط کر دیا ہے، محتاجی کو مسلط کر دیا ہے۔ ہم تیرے غلام، جو تو بولے وہ کریں گے، بس ڈال دے جھولی میں، سمجھے نا؟ پھر وہ کبھی بولتے ہیں جا یہاں سے، نہیں دینا ہے، اس دفعہ تیرے کو، کبھی کبھی بولتے چل لے لے یار، اتنی خدمت کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ لے لے، سمجھے نا؟ اتنی تو فرما برداری کرتا ہے، وفاداری کرتا ہے، ہاں، ساری بات ہماری مانتا ہے، چل تھوڑا بہت لے لے، بیچارے خوش ہو کے آ جاتے، چلو بھائی ہماری تنخواہ ہے، ہمارا عیش و عشرت تو کام آئے گا، سمجھے نا؟ کشکول بھر کے آتے ہیں، پھر اپنا اپنا کوٹا پورا کرتے ہیں، فوج اپنا پورا کرتی ہے تو یہ اپنا کرتے ہیں، باقی جو مہنگائی ہوتی ہے وہ عوام کے اوپر ڈالتے ہیں، ہمارے اوپر۔ ہاں بھائی، پیٹرول IMF نے کہہ دیا 50 روپے بڑھا دو، 50 روپے پیٹرول بڑھ جاتا ہے، سمجھے؟ گھی کی قیمت 100 روپے بڑھا دو، 400 روپے کلو تھا، ابھی 500 سے اوپر گیا ہوا ہے، سمجھے نا؟ عوام فقر اور محتاجی سے مر گئی ہے، سمجھے؟ کیوں؟ اس نے کہ جہاد کو چھوڑا۔ جب جہاد کو چھوڑا تو اللہ پاک نے ان منافقین کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا۔ اگر ہم جہاد کرتے اور اللہ کا نظام لے کر آتے تو ہم پر منافقین مسلط نہیں ہوتے، ہم پر یہ کشکول والے بکھاری مسلط نہیں ہوتے، ہمارے اوپر اللہ کا نظام ہوتا، اللہ کے نیک بندوں کا نظام ہوتا، قرآن و حدیث کا نظام ہوتا۔ یہ سب جہاد چھوڑنے کی وجہ سے، سمجھے؟ جہاد چھوڑنے کی وجہ سے۔ اور پھر جو آخری حدیث پڑھی، کہ جہاد ہمیشہ میٹھا اور تر و تازہ رہے گا جب تک آسمان سے بارش برستی رہے گی، اور لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ کچھ قرآن پڑھنے والے لوگ کہیں گے کہ یہ جہاد کا زمانہ نہیں ہے، اور یاد رکھو کہ وہ زمانہ جہاد کا بہترین زمانہ ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ایسا بھی کوئی شخص ہوگا جو کہے گا کہ یہ جہاد کا زمانہ نہیں ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں، یہ لوگ ہوں گے جن پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی۔ یعنی ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھنے والے ہوں گے، یعنی قاری ہوں گے، مولوی ہوں گے۔ جمعیت والا کیا بولتا ہے؟ بولتا ہے میری پارٹی کے اندر 4 لاکھ علماء ہیں، 5 لاکھ علماء ہیں، پتہ نہیں کون سے علماء کی باتیں کرتا ہے۔ بولا میری پارٹی کے اندر اتنے علماء ہیں، اتنے وہ ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ قرآن پڑھنے والے قاری اور مولوی لوگ، ان میں ایسے لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ یہ زمانہ جہاد کا نہیں ہے۔ یہ جمعیت اس کی مثال ہے، اور یہ رائے اس کی مثال ہے۔ یہ لوگ یہی بولتے ہیں بھائی، وہ بولتا ہے تم جلسے کرو، جلوس کرو، مارچ کرو، ہاں، دھرنا دو، اور ہم عوام کو اٹھائیں گے، عوام کا ووٹ لیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، الیکشن کریں گے، ہاں، اس کفر کے نظام کے ساتھ چلیں گے، اس کفر کے نظام کے ساتھ چلیں گے۔ یہ الیکشن کا جو نظام ہے یہ کفر کا نظام ہے، جمہوری پارلیمانی نظام ہے۔ جمہوریت کا مطلب کیا ہے؟ عوام کی حکومت۔ جمہوریت کا مطلب ہے کہ عوام اپنے نمائندوں کو چنے گی اور نمائندگان قانون سازی کریں گے، اس کو جمہوریت کہتے ہیں۔ اور اسلام کے اندر
کسی بندے کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ قانون بنائے. کوئی بندہ دوسرے بندے پر کیسے قانون بنائے گا؟ قانون تو صرف اللہ کا ہوگا. اس نے قانون بھیجا ہوا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک دین، قانون، دستور، منشور صرف اور صرف اسلام ہے اللہ کی طرف. تمہارا کام صرف نافذ کرنا ہے، اس کو لاگو کرنا ہے. تم کیسے قانون بناؤ گے؟ جو قانون بناتا ہے وہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے. تو یہ جمہوری پارلیمانی نظام، یہ کفر کا نظام، یہ انگریزوں کا چھوڑا ہوا نظام ہے. جب انگریز سے برطانیہ والے، اس وقت یہ نظام انہوں نے چھوڑا تھا، یہ ان کا چھوڑا ہوا نظام چلا آ رہا ہے. اور یہ جو سارے لوگ تھے جنہوں نے پاکستان بنانے کے اندر، یا جو نام نہاد آزادی، جو بھی بولنا چاہوں، یہ سارے انگریزوں کے وفادار تھے. سارے کے سارے انگریزوں کے وفادار تھے. سمجھے؟ تقسیم کیا اس کو، ایک ادھر اور دونوں پر وہی نظام ہے انگریزوں کا، کوئی فرق نہیں. وہی جمہوریت چلتی بھی انہی کی ہے. سمجھے؟ یار تم خود سوچو کہ تمہارے گھر کے اوپر اگر کوئی تمہارا دشمن قبضہ کرے گا تو وہ کیا تم پر اتنا مہربان ہو جائے گا کہ بولے گا جاؤ واپس لے لو؟ وہ تمہارا بدترین دشمن ہے. جب تک تم اس سے لڑو گے نہیں اور لڑ کے اس کو نکالو گے نہیں، تب تک تم کو وہ گھر واپس نہیں ملے گا. یہ تو کامن سینس کی بات ہے. تو تمہارا بدترین دشمن انگریز، نصرانی، اللہ پاک نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ تم سے یہود و نصارہ کبھی خوش نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کے دین کو مان لو. تو وہ تم پر ایسے ہی مہربان ہو گیا، جاؤ لے لو. اتنے بیوقوف ہو تم لوگ. پھر 14 اگست کو تم بناتے ہو آزادی. کون سی آزادی؟ وہی غلام ہو تم. وہ تم پر اتنا مہربان ہو گیا کہ بولا جاؤ میں جا رہا ہوں. ایسا کچھ نہیں ہے. پہلے تو اس نے تم کو خالی کیا، تمہاری معیشت، تمہاری تجارت، تمہاری صنعت و حرفت، تمہارا خزانہ سب کو لوٹا اس نے یہاں سے، بر صغیر سے. یہ یورپ کے جو خبیث اتنے امیر ہیں، کیا جدی پشتی امیر ہیں، یہ دنیا سے انہوں نے لوٹا ہے. آج بھی کوہ نور کا ہیرا جو ہندوستان کے اندر تھا، بر صغیر کے اندر، وہ آج بھی برطانیہ کے پاس ہے. سارا اس کو خالی کیا میں نے، یہاں سے خربوں کے حساب سے خالی کر دیا اس کو ہر لحاظ سے تباہ و برباد کر دیا. اس کے بعد اپنے منافقین بٹائے، اپنے جو انہوں نے پالے ہوئے تھے، جن کی تربیت انہوں نے کی تھی، جن کی تربیت برطانیہ میں ہوئی تھی، ان کو بٹھایا، پھر وہاں سے چلے. یہ لوگ ہمارے وفادار کا خیال کریں. یہ ہے حقیقت. تم کیا سمجھتے ہو؟ جب تمہارے گھر کو نہیں چھوڑے گا تو یہ پوری ریاست کو چھوڑ دے گا. کیا بات کر؟ تم نے کیا برطانیہ سے جنگ لڑی؟ کیا اس کو جہاد میں شکست دی؟ نہیں. جب تم نے اس کو جہاد میں شکست نہیں دی ہے تو تم کیسے سمجھتے ہو کہ اس نے تمہیں آزادی دی ہے؟ اسی کا نظام مسلط ہے. چاہے فوج ہو، چاہے سیاستدار ہو، چاہے عدلیہ ہو، سب اسی کا سسٹم چلاتے ہیں. وہی نظام چلتا ہے. جب تک جہاد کی طاقت کے ذریعے سے تم اس نظام کو ختم نہیں کرو گے اور اللہ کے نظام کو قائم نہیں کرو گے، تب تک تم آزاد نہیں ہو. اور یہ صرف یہاں کے لیے، یہ پورے عالم کے لیے.
پورے عالم کے اندر جہاد کے ذریعے سے اللہ کے نظام کو قائم کرو، جس طرح صحابہ نے کیا. اور یہ کوئی سنت نفل نہیں ہے، یہ فرض ہے. کتب علیکم القتال. لیکن ایسے زمانے، ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھنے والے ہوں گے، مولوی بنے ہوئے ہوں گے، وہ بولے گا بھائی جہاد کا زمانہ نہیں، جمہوریت کا زمانہ ہے. جمعیت والے بولتے ہیں نا ہم جمہوری لوگ ہیں، داڑھی رکھی ہوتی ہے، امامہ پہنا ہوتا ہے، شکل پہ منافقت کی ٹوپ لگی ہوتی ہے، بولتے ہیں ہم جمہوری لوگ ہیں. تم شیطانی لوگ ہو. جمہوری تو شیطان ہے. اور دوسرے بولتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی محنت کی بات ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی محنت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، دوبارہ زندہ کیا جاؤں، دوبارہ قتل کیا جاؤں، دوبارہ زندہ کیا جاؤں، دوبارہ قتل کیا جاؤں، بار بار اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں. یہ عالی محنت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. مگر وہ جب کھڑا ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی محنت کی بات کروں گا، اس میں جہاد کا نام و نشان نہیں. وہ جہاد کی بات کرتا ہی نہیں. جب وہ لاکھوں کا مجمع جمع کرتا ہے، چاہے رائے گڑھ میں کرتا ہے یا بنگلہ دیش میں کرتا ہے یا ہندوستان میں کرتا ہے، وہاں پر جہاد کا نام و نشان نہیں ہے. اللہ کے راستے میں لڑنے کا کوئی بات نہیں ہوتی. تو پھر تم کون سی عالی محنت کی بات کر رہے ہو؟ اسی لیے ہم پر اللہ پاک نے ذلت کو مسلط کر دیا، فقر کو مسلط کر دیا، محتاجی کو مسلط کر دیا، اپنے عذاب کو پر مسلط کر دیا. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جہاد کو چھوڑو گے تم پر ذلت مسلط ہوگی، تم پر محتاجی مسلط ہوگی، تم پر اللہ کی لعنت ہوگی، تم پر اللہ کا عذاب ہوگا. یہ سب جہاد چھوڑنے کی وجہ سے. جب تک اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرو گے، اللہ کے راستے میں لڑو گے نہیں اس دین کی خاطر، جس طرح ہمارے نبی لڑے. ہمارے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جہاد کے میدان میں سب سے آگے ہوتے تھے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اتنے بہادر تھے اللہ کے نبی کہ جو ان کے ساتھ کھڑا ہوتا وہ سب سے زیادہ بہادر ہوتا. آپ سب سے آگے کھڑے ہوتے تھے محاذ کے اندر. اور جب مار کا تیز ہو جاتا، لڑائی گرم ہو جاتی، تلواریں چمکنے لگتی، تیر کمان چلنے لگتے، اللہ اکبر، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی طرح کھڑے ہوتے تھے، قدموں میں ذرا سی ڈگمگاہٹ نہیں آتی تھی. ایسے ایسے میدانوں میں احد کے اندر، حنین کے اندر، جب شروع میں ایک دم سے جب کفار نے حملہ کر دیا اور صحابہ کرام میں جو ہے ابتری آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر کھڑے، اپنی جگہ پر کھڑے اور اعلان کر رہے انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا نبی ہوں. اعلان کر رہے جہاد کے میدان کے اندر، چھپا رہے نہیں ہے. جہاد میں کیا، جنگ میں کیا کرتے لوگ؟ چھپاتے ہیں نا. ہاں، جو بڑا کمار اس کو چھپا کے رکھتے ہیں کہ اس کو کوئی مار نہ دے. پرائم ٹارگیٹ تو وہی ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپا رہے نہیں ہے، اعلان کر رہے کہ میں ہوں اللہ کا نبی، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یہ ہمارے نبی تھے. اور پھر صحابہ کرام جب وہ دیکھیں گے اپنے سپہ سالار کو ایسا بہادر ہے، اللہ اکبر، پھر انہوں نے بھی جو تاریخ رقم کی ہے، اللہ اکبر، دنیا کو فتح کر ڈالا، دنیا کو روک ڈالا. میرے بھائی، اسلام کا جھنڈے گاڑ دیے، اسلام کا سر بلند کر دیا. کس طرح کیا؟ جہاد کے ذریعے کیا. جہاد کے لیے مسجد الحرام کو چھوڑا، مسجد نبی کو چھوڑا، طواف کو چھوڑا، عمرے کو چھوڑا، حج کو چھوڑا، روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا، ریاض الجنہ کو چھوڑا، سب چیزوں کو چھوڑا، جہاد کے میدان میں نکل گئے. اسلام قبول کرو، جزیہ دو ورنہ قتال. اسلام قبول کرو، جزیہ دو ورنہ قتال. یہ ہمارے صحابہ نے کام کیا. آج لوگ ان باتوں کو چھپاتے ہیں. بعض لوگ بولتے صحابہ کرام یوں نکل گئے جس کا جس طرف اونٹ کا
منہ تھا اس طرف نکل گیا گشت کرنے کے لیے، تو یار خدا کا خوف کرو. تم سمجھتے ہو صحابہ کرام اس طرح گشت کرتے تھے؟ یہ بھیک مانگتے تھے لوگوں سے مسجد میں آنے کی. وہ تو تلوار لے کر نکلتے تھے، تیر کمان پہن کے نکلتے تھے، نیزے پہن کے نکلتے تھے اور للکارتے تھے اللہ کے دشمنوں کو، اسلام قبول کرو ورنہ جزیہ دو ورنہ پھر تم پر حملہ کر رہے ہیں. یہ تھی صحابہ کرام کی دعوت، یہ ہے اسلام کی دعوت. اور 3 دن کا ٹائم دیتے تھے، تمہارے پاس 3 دن ہے، اسلام قبول کرو یا جزیہ دو، تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی، اللہ کی حکومت قائم ہو جائے گی، ورنہ پھر تم سے قتال کریں گے، تلوار فیصلہ کرے گی ہمارے تمہارے درمیان. یہ صحابہ کرام کی دعوت ہے. اگر کوئی الٹی سیدھی بات کرتا ہے وہ 1 نمبر کا دروغ آدمی. اس کی خاطر صحابہ کرام نے مکہ مدینہ کو چھوڑا. ابھی اس میں بھی لوگ تعریفیں کر رہے ہیں، جس طرح حدیث میں فرمایا کہ ایسے لوگ آئیں گے کہ جہاد کا انکار کریں گے، قرآن پڑھنے والے ہوں گے، اس میں بھی تعریف کرتے ہیں. وہ صحابہ کرام گشت کرنے کے لیے، تو یا خدا کے بندے، صحابہ کرام نے ایسے کمزور گشت کبھی نہیں کیے، بھیک نہیں مانگی ہے صحابہ کرام نے لوگوں سے مسجد میں آنے کی. وہ تو تلوار سے فیصلہ کرتے تھے، تلوار کے ذریعے سے اللہ کے دین کو انہوں نے قائم کیا. جب تک میرے بھائی اس راستے پر ہم لوگ نہیں آئیں گے، اللہ پاک ہم پر ذلت کو مسلط رکھے گا، اپنے عذاب کو ہم پر مسلط رکھے گا، اپنی محتاجی اور فقر کو ہم پر مسلط رکھے گا، اپنی لعنت کو ہم پر مسلط رکھے گا. چاہے جتنی نمازیں پڑھ لو، جتنے روزے رکھ لو، کبھی اس سے نہیں نکلو گے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ پتھر پہ لکیر ہے. سمجھ رہے ہو میرے بھائی؟ اس کے لوگوں کو جہاد کے لیے تیار کرو، جہاد کی دعوت دو. اگر گشتوں پہ جاتے ہو، گشت والوں کو بٹھاؤ، ان کو بولو جہاد کی بھی تو بات کرو، جہاد کی بات کرو بھائی. اصل کام تو یہ ہے. تم جو کام کر رہے ہو کیا صحابہ کر رہے اس طرح کام کیا؟ جہاد کی بات کرو، جہاد کے فضائل پڑھو، فضائل جہاد پڑھو، لوگوں کے ساتھ مذاکرہ کرو، لوگوں کو جہاد کے لیے تیار کرو، تاکہ اس کام کو کرے. کون کو تیار ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ بھائی، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے کون کو تیار ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ بھائی، ہاتھ اٹھاؤ. اللہ پاک ہم سب کو شہادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا